ہاتھ میں قلم پکڑے سامنے ایک فائل کھول کر بیٹھے، وہ گہری سوچوں میں گم تھی۔ آنکھیں نم تھیں، وہ آخر زندگی کا فیصلہ لے چکی تھی، اسے اب ان تکلیف احساسات سے آزادی چاہیے تھی۔ وہ چاہے جتنی کوشش کر چکی تھی، وہ اسے بھلا نہیں سکی تھی جسے خود سے زیادہ چاہا ہو۔ اسے دل اور زندگی سے نکالنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ ایک آخری فیصلہ، ایک سائن، اور وہ اس کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکل جائے گی۔ وہ شخص، اس کا نام، اس کا وجود زندگی سے ختم ہو کر رہ جائے گا۔ محبت ایک سزا بن کر رہ گئی تھی اس کے لیے، اور اب وہ اس سزا سے نجات چاہتی تھی۔ آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گر رہے تھے۔ ایک بار پھر اس شخص کو یاد کرتے جو وہ اس کا تھا ہی نہیں، تو اس بے نام رشتے کو جوڑے رکھنا ایک بے وقوفی تھی۔ ارتضی عباس نے دل توڑا تھا مہروز عطیت کا، اسے بے انتہا تکلیف دینے کا سبب بنا تھا، اور بجائے معافی مانگنے کے، وہ اس کا دل اپنے لفظوں سے مزید دکھا گیا تھا۔ آنسو صاف کرتے، دل سے جنگ لڑتے، اس نے آخر فیصلہ کر لیا تھا۔ اسے اس سے اور اس کی زندگی سے بہت دور جانا تھا، جہاں اس کا نام و نشان بھی باقی نہ ہوتا۔ لیکن وہ بھول رہی تھی، جو لوگ دل میں رہتے ہیں وہ کبھی نہیں نکالے جا سکتے۔ کانپتے ہاتھوں سے اس نے پین کو مضبوطی سے پکڑا تھا اور ایک گہرا سانس لیا تھا، اور طلاق کے کاغذات جو وہ تیار کروا چکی تھی ان پر سائن کرنے لگی تھی۔ آنکھوں سے آنسو لگاتار بہہ رہے تھے، لیکن اسے پرواہ نہیں تھی۔ وہ پیج پلٹتی جا رہی تھی اور ان پر دستخط کرتی جا رہی تھی۔ مکمل دستخط کے بعد اس نے فائل کو بند کرتے ایک طرف رکھا تھا، اور گھٹنوں کو اکٹھا کرتے وہ سسکیوں سمیت رو پڑی تھی۔ وہ آخری دفعہ رو رہی تھی، سب ختم ہو گیا تھا، اس کے خواب، اس کی محبت، اس کی خوشیاں۔ وہ آج آخری دفعہ اپنے تمام خسارے کو رو رہی تھی۔ وہ آج اپنے ماضی، اپنی محبت کو دفنا کر اس کی قبر پر رو رہی تھی۔ دروازے کی بیل بجنے پر اس نے آنسوؤں کو رگڑ کر صاف کیا تھا۔ اس نے ہارون کو بلایا تھا آج، اور وہ جانتی تھی کہ وہی ہوگا۔ دروازہ کھولتے وہ ہارون کی طرف دیکھے بغیر پلٹ گئی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ اس کے آنسوؤں کو محسوس کرے، لیکن پھر بھی وہ اس کی سرخ آنکھیں دیکھ چکا تھا۔ دروازہ بند کرتے اندر داخل ہوا تھا۔ اس کی نظر ٹیبل پر رکھی ایک نیلی فائل اور اس کے ساتھ رکھے قلم پر پڑی تھی۔ کچھ حد تک وہ معاملہ سمجھ گیا تھا۔ مہروز کچن کی طرف چلی گئی تھی، اور وہ بھی فائل اٹھاتے اس کے پیچھے کچن میں داخل ہوا تھا۔ تم کیا لوگے، کافی یا چائے؟ وہ خود کو مصروف ظاہر کرنے کی کوشش کر رہی تھی اپنے احساسات کو چھپانے کی خاطر، اور وہ کوئی بھی جواب دیے بغیر فائل کو کچن کے ٹیبل پر رکھتے اس کے قریب جا کھڑا ہوا تھا، اور اس کے سر پر ہاتھ رکھتے وہ اس کا سر اپنے کندھے سے لگاتے تھپکنے لگا تھا، جبکہ اس کی اس اچانک حرکت سے وہ چونک سی گئی تھی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آیا تھا۔ آج تک ہارون نے ہمیشہ اس سے فاصلہ قائم رکھا تھا۔ بے شک اس کے کندھے پر سر رکھے وہ عجیب محسوس نہیں کر رہی تھی، لیکن آج تک وہ ارتضیٰ کے علاوہ کسی کے بھی ذرا سا بھی قریب نہیں ہوئی تھی۔ تم جتنا چاہو اب رو سکتی ہو، وہ نرم لہجے میں اس کا سر تھپکتے ہوئے کہہ رہا تھا، اور مہروز نے گہرا سانس لیتے خود کو نارمل رکھا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، میں نہیں رو رہی، اور میرے پاس رونے کی کوئی وجہ بھی نہیں۔ لیکن تمہاری آنکھیں تو ایک الگ کہانی سنا رہی ہیں۔ تمہارے پاس رونے کی ایک نہیں، ہزار وجہ ہیں۔ رو لو مہروز، جتنا چاہو، لیکن ایک بار اچھے سے سوچ لو، کیا تم سچ میں یہ چاہتی ہو؟ میں اپنا ذہن بنا چکی ہوں، میں اب ان سب چیزوں سے آزاد ہونا چاہتی ہوں۔ میں تھک گئی ہوں یہ سب برداشت کرتے کرتے۔ اس کی آواز رند گئی تھی۔ ٹھیک ہے، تم اس رشتے سے تو نکل جاؤ گی، لیکن جو احساسات تم نے اپنے دل میں پال رکھے ہیں ان سے کیسے نکلو گی؟ تم آج بھی اس کے لیے رو رہی ہو، اتنے وقت بعد بھی، اتنا سب ہونے کے بعد بھی۔ مجھے نہیں لگتا تم کبھی زندگی بھر موو آن کر سکو گی۔ مہروز نے ہارون کے کندھے سے سر اٹھایا تھا اور اس کی طرف دیکھا تھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ میں کر چکی ہوں ہارون، میں طلاق کے کاغذات پر دستخط کر چکی ہوں، اب آزادی چاہتی ہوں میں، اس رشتے سے اور اس احساس سے۔ میں یہاں سے بہت دور جانا چاہتی ہوں اور اپنی زندگی ایک نئے سرے سے شروع کرنا چاہتی ہوں۔ میں رو رو کر تھک چکی ہوں۔ کیا میں خوشیاں اور سکون ڈیزرو نہیں کرتی؟ تم اور بھی بہت کچھ ڈیزرو کرتی ہو، لیکن مجھے نہیں لگتا تم دوبارہ اپنی زندگی کھل کر جی سکو گی۔ تم دوبارہ کسی پر اتنا بھروسہ کر سکو گی کہ کسی کو تم اپنی زندگی میں آنے کی اجازت دو،
اور اپنے دل سے ایک شخص کو نکال کر دوسرے کو لا سکو۔ تم نہیں ہو اتنی بہادر، تم تب بھی اکیلی رہ جاؤ گی اور میں تمہیں اپنی زندگی تنہا گزارتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ تم جو بھی فیصلہ لوگی میں تمہارے ساتھ ہوں، لیکن ایک بار اپنے فیصلے پر نظر ثانی ضرور کرو۔ جو میں نے کہا ہے اس پر غور کرو۔ اگر تم یہ سب اب کرنے کے قابل ہو تو ہی طلاق کا اتنی جلد فیصلہ کرو۔ وہ ایک بڑے بھائی کی طرح نرمی سے اسے سمجھاتے، اس کا سر تھپ تھپاتے وہاں سے ہٹ گیا تھا اور کرسی پر جا بیٹھا تھا۔ اس نے جو کہنا تھا وہ کہہ چکا تھا۔ مہروز کی حالت سے وہ بہتر واقف تھا اور ان دنوں اپنے بھائی کی حالت سے بھی وہ بہتر واقف تھا۔ بے شک وہ شخص اپنے احساسات چھپانے میں ماہر تھا، لیکن ہارون بھی بھائی تھا اس کا، وہ پہچان جاتا تھا اسے۔ مہروز نے ایک نظر ہارون پر ڈالی تھی، جو گہری سوچوں میں ڈوبے گہری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تم کچھ کھانا چاہو گے؟ وہ نظریں پھیر گئی تھی۔ چاہے کچھ بھی ہو، وہ فیصلہ بدلنا نہیں چاہتی تھی۔ ہاں، کچھ بھی بنا لو کھانے میں، آج ساتھ کھانا کھائیں گے۔ اس کے بعد آپ دور جانے کا فیصلہ کر چکی ہیں تو کیا پتہ کب ملنا ہو آپ سے۔ وہ ڈرامائی انداز میں بولا تھا اور مہروز مسکرائی تھی۔ کچھ بھی ہو، تمہیں نہیں چھوڑنے والی میں۔ جہاں بھی جاؤں گی تمہیں بتا کر جاؤں گی اور تم مجھ سے ملنے آیا کرو گے۔ ایک ہی تو بھائی ملا ہے، اسے نہیں کھو سکتی میں۔ وہ کھانے کی تیاری کرتے مسکراتے دل سے کہہ رہی تھی، پھر اچانک ایک خیال کے تحت اس نے مڑ کر ہارون کو دیکھا تھا۔ تم طلاق کے بعد چھوڑ تو نہیں دو گے مجھے؟ اب اس کے لہجے میں خوف آیا تھا، وہ رشتے ہی اتنے کھو چکی تھی۔ نہیں، تم بھائی سے طلاق لے رہی ہو، مجھ سے تھوڑی۔ تمہارے ساتھ تو میں زندگی بھر نہیں چھوڑنے والا۔ تم نے ایسا کیوں سوچا؟ کچھ نہیں، خون کا رشتہ تو نہیں ہے ہمارا، تو ایک ڈر سا لگا۔ تم اس کے بھائی ہو، طلاق کے بعد تمہارا دل بدل جائے گا کہ اب تو میری کچھ نہیں لگتی، پھر کیوں ملوں میں اس سے؟ اس کے لہجے میں اداسی تھی۔ تم سے کس نے کہا خون کا رشتہ نہیں ہے ہمارا؟ ایک بات تو میں تمہیں بتانا ہی بھول گیا۔ اس کے لہجے میں خوشی در آئی تھی اور مہروز نے اسے دیکھا تھا۔ کیا؟ تم نہیں جانتی، لیکن جب تم ہسپتال میں تھی تو ہمیں خون کی ضرورت تھی اور میرا خون تمہارے خون سے میچ ہو گیا تھا اور تمہیں میں نے خون دیا تھا، تو اس حساب سے ہم دونوں کا خون بھی ملتا ہے۔ اور جب اب تمہاری رگوں میں میرا خون بھی دوڑ رہا ہے تو اس حساب سے تو خون کا رشتہ ہوا ہمارا۔ ہم دونوں تو سگے بہن بھائی ہوئے یار۔ ہم ایک دوسرے سے الگ ہونے کا سوچیں بھی تو نہیں سوچ سکتے۔ اس نے اپنی طرف سے ایک نظریہ پیش کیا تھا اور وہ اس کی فالتو سی بات پر ہنس پڑی تھی۔ تم صحیح کہہ رہے ہو۔ اس کی بات پر رضامندی دیتے وہ کھانا بنانے لگی تھی اور وہ خاموشی سے بیٹھا صرف اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ کیا کرے جس سے یہ دونوں خوش رہ سکیں۔ اس کی زندگی کے سب سے قریبی تھے یہ دونوں، اور دونوں کو تکلیف میں تڑپتا دیکھ وہ بھی تڑپ رہا تھا۔ رات کے وقت گھر آ کر فریش ہونے کے بعد ہارون نے وہی نیلی فائل اٹھائی تھی اور ارتضیٰ عباس کے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ 3 ماہ میں وہ پہلی بار اپنے بڑے بھائی کے کمرے کی طرف جا رہا تھا۔ دروازے کے سامنے رکتے اس نے دروازہ کھٹکھٹایا تھا اور کچھ ہی وقت میں عنایہ نے دروازہ کھولا تھا۔ آج ہارون کو دروازے پر دیکھ وہ مسکرائی تھی۔ پہلی بار اس گھر میں سے کوئی ان کے کمرے کی طرف آیا تھا، ورنہ وہ جب سے یہاں آئی تھی بہت کم ہی ان دونوں سے بات کرتے تھے۔ بھیا آپ اندر آئیں۔ اس نے فوری سر پر دوپٹے کو درست کیا تھا اور پیچھے ہوئی تھی۔ بھاری پیٹ کی وجہ سے وہ بہت کم ہی موو کر سکتی تھی۔ ہارون خاموشی سے اندر آیا تھا۔ کمرے میں ارد گرد نظر دوڑانے پر وہ اسے کہیں نظر نہیں آیا۔ ارتضیٰ کہاں ہے؟ وہ سرد سے لہجے میں بولا تھا اسے دیکھتے ہوئے۔ سب کا اس سے اس قدر سرد لہجے میں بات کرنا اسے اداس کر جاتا تھا، لیکن وہ یہ ڈیزرو کرتی ہے یہی سوچ کر اسے ہمیشہ زبردستی مسکرانے پر مجبور کرتی تھی۔ وہ اسٹڈی روم میں ہے۔ اس نے دروازے کی طرف اشارہ کیا تھا اور وہ خاموشی سے اس طرف بڑھ گیا تھا۔ اسٹڈی روم کا دروازہ کھولتے وہ اندر داخل ہوا تھا۔ سامنے ارتضیٰ اسے ڈھیر ساری فائلز کھولے کام میں بے حد مصروف سا نظر آیا تھا۔ اچانک کسی کی آمد پر چونک کر ارتضیٰ عباس نے سر اٹھاتے اسے دیکھا اور اس کے چہرے پر حیرت بھرے تاثرات در آئے۔ ہارون تم کیسے آج یہاں آ گئے؟ آؤ بیٹھو، نرم سے لہجے میں کہتے ہیں۔ اس نے سارے فائلز کو بند کرتے ایک طرف رکھا تھا اور اپنا چشمہ اتارتے ایک طرف رکھا تھا۔
کتنے وقت بعد اس کا بھائی خود آیا تھا، وہ پوری توجہ اسے دینا چاہتا تھا۔ مہروز عطیت کے جانے کے بعد سے اسے نہیں یاد تھا کہ ان دونوں کے بیچ صرف سلام بھی ہوا ہوگا۔ وہ اس کی ٹیبل کے سامنے رکھی کرسی پر جا بیٹھا تھا۔ ضروری بات کرنی تھی تم سے اور کچھ دینا بھی تھا تمہیں۔ اس نے فائل اس کے سامنے ٹیبل پر رکھی تھی اور ارتضیٰ پاس سے مسکراتے فائل کو اپنی طرف کھینچ کر کھولا تھا، اور جیسے ہی اس کی نظر فائل کے پہلے صفحے پر پڑی تھی اس کا چہرہ تاریک ہوا تھا۔ ایک نظر اس نے نیچے مہروز عطیت کے دستخط کو دیکھا تھا، پھر صفحے پلٹے تھے۔ وہ مکمل دستخط کر چکی تھی، پیپرز میں کسی بھی چیز کا مطالبہ نہیں تھا، صرف طلاق کا۔ تو کیا یہ اس کا آخری فیصلہ ہے؟ اس کا لہجہ خالی سا تھا۔ وہ خلا چاہتی ہے تم سے، وہ پیپرز سائن کر چکی ہے اور اب تمہیں سائن کرنے ہیں پیپرز۔ وہ ناگوار سی خاموشی کو توڑتے ہوئے بولا تھا۔ ارتضیٰ عباس کی نظریں پیپرز پر ٹکی تھیں۔ اس کے چہرے پر موجود تاریکی اس کے اندر کی توڑ پھوڑ کا بخوبی پتہ دے رہی تھی۔ اسے اس طرح دیکھتے ہارون کا دل دکھا تھا۔ ان 3 ماہ میں جیسے وہ سب سے لاتعلق سا ہو گیا تھا، اور اب وہ ایسا تھا کہ وہ بغیر پلکیں جھپکے کاغذات کو دیکھ رہا تھا، اپنے ارد گرد کا بھی ہوش نہ تھا۔ ارتضیٰ، ہارون نے اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھتے نرمی سے پکارا تھا، اور وہ چونک کر دنیا میں واپس لوٹا تھا۔ کاغذات سے نظر ہٹاتے اس نے ایک نظر ہارون کو دیکھا تھا اور پھر کاغذات کو۔ تم کچھ کہہ رہے تھے، بولو کیا کہہ رہے تھے؟ وہ کھویا ہوا سا کہہ رہا تھا، ہونٹ سختی سے بھینچ رکھے تھے۔ وہ صفحات کو پلٹتے دیکھ رہا تھا، ایک تلخ مسکراہٹ نے ہونٹوں کو چھوا تھا۔ سوکھے آنسوؤں کے نشانات صفحات پر موجود تھے۔ میں بس تم سے یہ کہنا چاہتا ہوں، میں نہیں جانتا تم نے جو بھی کیا وہ سب کیوں کیا، اور نہ ہی میں نے کبھی سمجھنے کی کوشش کی، اور نہ میں جانتا ہوں کبھی بھی یہ نہیں جان سکتا، کیونکہ تم اپنی تکلیف، پریشانی، مشکل کچھ بھی کبھی بھی کسی سے نہیں بانٹتے۔ بڑے ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہر چیز کا بوجھ اکیلے برداشت کرو۔ گھر والے صرف خوشی میں ہی ساتھ شریک کرنے کے لیے نہیں ہوتے، بلکہ ہر چیز میں ساتھ دینے کے لیے بھی ہوتے ہیں۔ بچپن سے آج تک تمہیں دیکھتا آیا ہوں، ہر تکلیف تم نے اکیلے برداشت کی ہے، لیکن ہمارے سامنے ہمیشہ مسکراتے رہے ہو۔ تمہارا بھائی ہوں میں، زیادہ نہیں تو تھوڑا بہت سمجھ ہی جاتا ہوں تمہیں۔ میں نے محبت دیکھی ہے تمہاری آنکھوں میں، مہروز کے لیے بے انتہا محبت۔ اسے دیکھ کر جو تمہارے چہرے پر خوشی چمک آتی تھی وہ بھی محسوس کی ہے میں نے۔ زندگی میں آج تک تمہیں جتنی مشکلوں پریشانیوں میں دیکھا ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، تمہارے چہرے کی مسکراہٹ غائب نہیں ہوتی، تم اتنے خاموش ایک طرف نہیں ہو جاتے، لیکن ان 3 ماہ میں نے تمہارے چہرے پر مسکراہٹ ایک بار بھی نہیں دیکھی۔ ہم نہیں جانتے انایا کون ہے کون نہیں ہے، لیکن تم اس سے محبت نہیں کرتے، یہ بات میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں۔ تم نے کہا تم حرام تعلق میں تھے اس کے ساتھ، میں یہ بات بھی نہیں مان سکتا۔ ارتضیٰ عباس کو میں نے کبھی ایک لڑکی پر چند لمحے تک نظریں ٹکا کر نہیں دیکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ جو اپنی نظریں نیچے رکھنا جانتا ہے وہ یہ نہیں کر سکتا۔ لیکن تم نے جو مہروز کے ساتھ کیا وہ بہت غلط تھا، اس کے لیے میں آج بھی تم سے اختلافات رکھتا ہوں اور ہمیشہ رکھوں گا۔ آخر میں اتنا کہنا چاہتا ہوں، وہ بہت محبت کرتی ہے تم سے، اگر تم اب بھی کچھ بدل سکتے ہو تو بدل لو، ورنہ سب ختم ہو جائے گا، وہ بہت دور چلی جائے گی تم سے۔ میں جانتا ہوں بہت کچھ بدل چکا ہے، چیزیں واپس پہلے جیسی نہیں ہو سکتی جیسی تھیں وہ۔ اگر تم ایک آخری کوشش کر سکتے ہو اسے اپنی زندگی میں روکنے کی تو کر لو، اس سے پہلے بہت دیر ہو جائے۔ وہ ایک امید کے ساتھ بول رہا تھا، وہ جانتا تھا علیحدگی دونوں کے لیے ہی بہت تکلیف دہ رہے گی، دونوں تڑپتے رہیں گے زندگی بھر ایک دوسرے کے بغیر، اور وہ دونوں کو زندگی بھر تڑپتا ہوا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ کچھ نہیں بدل سکتا ہارون، زندگی میں کوشش بیکار ہے۔ خراب چیزوں کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے، لیکن جو ختم ہو چکا ہو اسے واپس نہیں لایا جا سکتا۔ سب ختم ہو چکا ہے زندگی میں، سب مسکرانے لائق بھی کچھ نہیں رہا۔ آخر کس بات پر مسکراؤں؟ بابا مجھ سے بات نہیں کرتے، میری طرف دیکھتے بھی نہیں ہیں، جو کبھی میری موجودگی کے بغیر کھانا بھی شروع نہیں کرتے تھے کہ پہلے میرا بیٹا آ جائے۔ مما بھی سب پہلے جیسی نہیں رہیں، انہیں لگتا ہے ان کی تربیت میں کھوٹ رہ گیا تھا جو میں ایسا ہوں۔ ان کے بیٹے نے ایک لڑکی کی زندگی برباد کر دی۔ علیزے، جو بھائی کہتی تھی مجھے، تمہاری شکایت تک مجھ سے کرتی تھی، کہیں بھی جانا ہو، کچھ بھی چاہیے ہو، اسے تم سے پہلے میں یاد آیا کرتا تھا۔
وہ بھی اب میری طرف دیکھتی تک نہیں، جہاں نظر آؤں وہیں سے چلی جاتی ہے۔ وہ صحیح ہے، اس کا ایک آئیڈیل بھائی دھوکے باز نکلا۔ تم نے بھی بات کرنا چھوڑ دی مجھ سے، آج 3 مہینے بعد تم مجھ سے بات کرنے آئے ہو، وہ بھی مجھے صرف یہ دینے۔ اس نے فائل اٹھاتے اسے دکھائی تھی، آواز ٹوٹنے لگی تھی، آنکھیں نم ہونے لگی تھیں۔ اس نے گہرا سانس لیتے خود کو سنبھالا تھا۔ جب وہ زندگی میں کبھی کسی کے سامنے نہیں رویا تو اب بھی نہیں روئے گا۔ میں نے اس لڑکی کو تکلیف دی، دھوکا دیا، جس سے میں سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ اس کے لیے یہی بہتر ہے کہ وہ مجھ سے بہت دور چلی جائے۔ اس کے پاس حق ہے مجھ سے آزاد ہونے کا۔ اچھا ہے اگر وہ بہت دور چلی جائے گی مجھ سے، وہ اپنی زندگی بہت بہتر اور اچھی گزار سکے گی۔ آخر کتنے عرصے تک وہ اس بے معنی رشتے میں بندھی رہے گی میرے ساتھ؟ وہ بہت پیاری ہے، بہت اچھی لڑکی ہے، وہ بہت بہتر شخص ڈیزرو کرتی ہے اپنی زندگی میں، نہ کہ مجھ جیسا کریکٹر لیس۔ اور رہ بات محبت کی، تو پتہ نہیں کیوں اسے مجھ جیسے فضول انسان سے ہو گئی۔ اس قابل تو نہیں ہوں میں۔ رشتے سے آزاد ہوگی تو اس جذبے سے بھی آزاد ہو جائے گی۔ اس نے خاموشی سے میرے ہر فیصلے کو مانا ہے، ہر چیز پر بھروسہ کرتے بغیر سوال کیے، تو میرا بھی فرض ہے میں اس کے فیصلے کا احترام کروں، نہ کہ اس پر کوئی زبردستی کروں یا اپنا فیصلہ بھی اس پر مسلط کروں۔ وہ دل پر پتھر رکھے کہہ گیا تھا، تو کیا یہ تمہارا آخری فیصلہ ہے؟ وہ ارتضیٰ کی طرف فکر مندی سے دیکھتے کہہ رہا تھا، اور اس نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ تمہیں دیکھ کر تو نہیں لگتا تم دل سے یہ فیصلہ لے رہے ہو۔ اگر تم جذبات میں آ کر یہ فیصلہ لے رہے ہو تو میرا تمہارے لیے یہی مشورہ ہے کہ ایک بار اپنے فیصلے پر نظر ثانی ضرور کرو۔ جو تمہارے لیے آج حلال ہے، تمہاری محرم ہے، کل تمہارے لیے حرام اور نامحرم دونوں ہو جائے گی۔ اسے دیکھنے تک کا حق کھو دو گے تم۔ ارتضیٰ عباس کو آخری بار سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیوں وہ شخص اتنے الزامات اپنے سر لے کر انہیں قبول کر رہا ہے، اور وہ سچ نہیں بتائے گا یہ بھی وہ جانتا تھا۔ خاموشی سے اسے وہیں چھوڑ کر وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا اور دروازے کی طرف بڑھ گیا تھا، جب اسے اسٹڈی روم کے دروازے میں عنایہ کھڑی ہوئی نظر آئی تھی۔ نرمی سے ہارون نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ اس کی نازک حالت وہ دیکھ سکتا تھا۔ جتنے عرصے سے وہ گھر میں رہ رہی تھی، اس حالت میں بھی اس نے ایک بار بھی اسے غصہ کرتے یا کسی ملازم سے بھی اونچی آواز میں بات کرتے نہیں دیکھا تھا۔ وہ تو دیکھنے میں بھی معصوم لگتی تھی، نہ کہ گھر توڑنے والی یا چالاک قسم کی۔ اپنا خیال رکھا کرو، کوئی بھی کام ہو یا کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو تم میرے پاس آ سکتی ہو یا مجھے یاد کر سکتی ہو۔ وہ پہلی بار نرمی سے مخاطب ہوا تھا اور عنایہ کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ کوئی پہلی بار اس گھر میں اس سے اس قدر نرمی سے بات کر رہا تھا۔ شکریہ بھائی، وہ مسکراتے ہوئے کہہ رہی تھی، اور وہ بھی مسکراتے باہر کی طرف بڑھ گیا تھا، اور عنایہ ارتضیٰ عباس کی طرف آئی تھی، جو ایک فائل کو دیکھتے اس قدر کھویا ہوا تھا کہ آس پاس کا بھی ہوش تک نہ تھا۔ آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اسے اس طرح دیکھتے وہ پریشان ہوئی تھی۔ آپ رو رہے ہیں؟ وہ فکر مندی سے کہہ رہی تھی، اور اس کی آواز پر وہ ہوش کی دنیا میں لوٹا تھا اور فوری آنکھیں صاف کی تھیں۔ نہیں، بغیر اسپیکس کے کام کر رہا تھا تو اس وجہ سے آنکھوں میں پانی آ رہا تھا۔ اپنے گلاسز اٹھاتے اس نے واپس لگائے تھے۔ تم اب تک جاگ رہی ہو، کتنی دفعہ کہا ہے تم سے، اپنی میڈیسن لے کر وقت پر سو جایا کرو۔ اس کی آواز میں ہلکا سا غصہ در آیا تھا، جیسے وہ سبجیکٹ بدلنے کی کوشش کر رہا ہو، اور عنایہ نے بغور اس کا چہرہ دیکھا تھا۔ یہ کیا دیکھ رہے تھے آپ اتنے غور سے؟ وہ فائل کو دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی، جو سامنے بیٹھے ہونے کی وجہ سے وہ نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ طلاق کے کاغذات ہیں۔ ارتضیٰ عباس کی نظر اب بھی محروز ہاتھیت کے دستخط پر ٹکی تھی۔ اس نے یہ دستخط کس دل سے کیے ہوں گے، وہ یہی سوچ رہا تھا، جبکہ اس سنگل لائن پر عنایہ کا دل کانپ اٹھا تھا۔ اس نے فوری اس کے سامنے سے وہ فائل کھینچی تھی، اس ڈر سے کہ کہیں وہ سائن ہی نہ کر دے۔ کیا کر رہے ہیں آپ اتنی آسانی سے انہیں طلاق دینے کا کیسے سوچ سکتے ہیں؟ وہ گھبرا گئی تھی ان کی طلاق کا سنتے۔ میں سوچ سمجھ کر رہا ہوں، ابھی سائن نہیں کر رہا، انہیں سائن کرنے کے لیے مجھے وقت لگے گا، ہمت چاہیے مجھے، آج نہیں تو کل سائن کرنے ہیں مجھے یہ۔ وہ پہلے ہی سائن کر چکی ہے، وہ مجھ سے طلاق چاہتی ہے اور اس کے لیے بہتر بھی یہی ہے۔ اس کا لہجہ تکلیف بھرا تھا۔ اور آپ بھی کر رہے ہیں یہ؟ وہ تو کچھ نہیں جانتی ہیں، غصے یا تکلیف میں وہ ایسا کر رہی ہوں گی، لیکن آپ تو سب جانتے ہیں نا، پھر آپ کیوں کر رہے ہیں ایسا؟ آپ ان سے جا کر ایک بار بات کریں، مجھے یقین ہے وہ سمجھ جائیں گی۔
وہ گزارش کر رہی تھی، اسے جو بھی سمجھنا تھا وہ سمجھ چکی ہے۔ وہ ایک سمجھدار اور میچور لڑکی ہے۔ اگر اس نے فیصلہ لیا ہے تو سوچ سمجھ کر ہی لیا ہوگا، اور میں اس کی خواہش رد نہیں کرنا چاہتا۔ مجھ پر ویسے بھی اب کافی ذمہ داریاں ہیں اور وہ خواہ مخواہ پریشان ہوگی۔ بھروسے کے بغیر کوئی بھی رشتہ کھوکھلا ہوتا ہے، اور میں اس کے ساتھ کھوکھلے رشتے میں نہیں رہ سکتا۔ ایک دھوکے باز شخص کے ساتھ کوئی زندگی نہیں گزار سکتا۔ دھوکا کتنا برا ہوتا ہے یہ تم سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا۔ بہتر ہے وہ آزاد ہو کر ایک اچھی زندگی گزارے۔ آپ نہیں ہیں ایسے، خود کو ان القابات سے نہیں نوازا کریں۔ مجھے گلٹ محسوس ہوتا ہے۔ آپ سے بہتر شخص میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ اس کا لہجہ نم ہوا تھا۔ ایسا تمہیں لگتا ہے، حقیقت اس کے الٹ ہے۔ فیصلہ ہو چکا ہے، اب کئی ذمہ داریاں ہیں مجھ پر جو مجھے پوری کرنی ہیں۔ تمہیں اس چیز کی فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب جاؤ اور میڈیسن کھا کر سو جاؤ۔ وہ سختی سے بولا تھا، جیسے اس بارے میں مزید بات نہ کرنا چاہتا ہو۔ آپ کی یہاں کوئی ذمہ داری نہیں بنتی۔ آپ کی ذمہ داری جہاں بنتی ہے، جہاں آپ کو ذمہ داریاں پوری کرنی چاہیے، انہیں آپ چھوڑ رہے ہیں۔ اگر آپ ایسا کرنے کا سوچ رہے ہیں تو پھر سوچ لیں۔ ایک بار اگر آپ نے ایسا کیا تو میں یہاں سے چلی جاؤں گی، بہت دور، پھر کوئی ذمہ داری نہیں بچے گی آپ پر۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے، اور وہ ایک معصوم سیدھی سادی سی لڑکی تھی، ہر کسی پر بھروسہ کرنے والی۔ وہ اپنی وجہ سے کسی اور کی زندگی برباد ہوتے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ وہ مجبوری کے تحت یہاں ہونا برداشت کر رہی تھی۔ اس کی وجہ سے دو محبت کرنے والے لوگ الگ ہوں، یہ اس کی برداشت سے باہر تھا۔ تو تم چلی جاؤ گی؟ بتاؤ کہاں جاؤ گی اس حالت میں؟ ہے کوئی جگہ تمہارے پاس جہاں تم جا سکو؟ ہے کوئی ایسا تمہارے اس حالت میں خیال رکھ سکے؟ وہ غصے میں اونچی آواز میں بولا تھا۔ اب میں اپنی ذمہ داری لے چکا ہوں، اور میں جانتا ہوں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں۔ دوبارہ یہ بات نہیں کرنا۔ اب جاؤ اور سو جاؤ۔ وہ غصے میں سخت الفاظ کہہ گیا تھا۔ اسے اس وقت احساس ہوا تھا جب اس نے عنایہ کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہوئے دیکھے تھے، اور اسے فوری شرمندگی ہوئی تھی۔ میں جہاں جاؤں جا سکتی ہوں، آپ مجھے روک نہیں سکتے۔ اگر اور کوئی نہیں ہے میرے لیے تو کم از کم مر تو سکتی ہوں میں۔ اس بے مقصد زندگی کا بھی تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آنسوؤں کو صاف کرتے ہوئے ٹوٹی ہوئی آواز میں بولتے وہاں سے جا چکی تھی، اور ارتضی عباس نے پچھتاوے میں اپنا سر اپنے ہاتھوں میں تھاما تھا۔ اپنی گردن تک لے جاتے اس نے گردن میں سے ایک چین باہر نکالی تھی جس میں ایک انگوٹھی موجود تھی۔ اس انگوٹھی کو دیکھتے اس کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ کس قدر برا انسان ہوں نا میں، ہر ایک کو نہ چاہتے ہوئے بھی ہرٹ کر دیتا ہوں۔ میں جان بوجھ کر کچھ نہیں کرتا، سب کچھ خود ہی ہو جاتا ہے۔ دوسروں کو ہرٹ کرنے سے بہتر ہے کہ میں مر ہی جاؤں۔ یہ پچھتاوے اور تم سے دوری نہیں سہی جاتی۔ ابھی تو یہی سوچ کر جان جا رہی ہے تم محرم سے اپنا محرم بھی کرنا ہے۔ تمہیں دل بھر کر دور سے صرف دیکھنے تک کی اجازت نہیں رہے گی۔ خود سے سرگوشی کرتے ہوئے اس نے انگوٹھی پر لب رکھے تھے، آنکھوں سے کئی آنسو ٹوٹ کر گرے تھے۔ کچھ وقت بعد ہارون اور عنایہ محروس حالیت کے اپارٹمنٹ کے باہر موجود تھے۔ وہ آ تو گئی تھی، لیکن اب پریشانی اور گھبراہٹ میں وہ مسلسل اپنے دوپٹے کو مروڑ رہی تھی۔ وہ ایک بار محروس حالیت سے مل کر اس سے بات کرنا چاہتی تھی۔ بہت مشکل سے اس نے اس کے لیے ہارون کو منایا تھا کہ وہ ایک بار اسے محروس سے ملوانے کے لیے لے چلے۔ پہلی دفعہ عنایہ نے ہارون سے کچھ کہا تھا، اور اس کی حالت کو دیکھتے وہ اسے انکار نہیں کر سکا تھا۔ دروازے کی بیل بجانے سے پہلے ہارون نے ایک بار عنایہ کو دیکھا تھا، جو بے حد گھبرائی ہوئی تھی۔ کیا تم شیور ہو کہ تم محروس سے ملنا چاہتی ہو؟ تمہیں یہاں دیکھنے کے بعد ہو سکتا ہے وہ تھوڑا ہارشلی بیہیو کرے، تو کیا تم اس کا رویہ برداشت کر لو گی؟ تمہاری حالت مجھے پہلے ہی ٹھیک نہیں لگ رہی، وہ فکر مندی سے بولا تھا۔ پہلے ہی وہ ارتضی عباس کو بتائے بغیر گھر سے یہاں آئے تھے، اور محروس بھی نہیں جانتی تھی اس بارے میں۔ وہ ایسی نہیں ہیں، میں نے دیکھا ہے، وہ بہت کائنڈ نیچر کی ہیں، وہ آرام سے بات کریں گی۔ وہ ایک امید سے بولی تھی، جبکہ اسے خود کو امید نہیں تھی کہ وہ ایک منٹ بھی اس کی بات سنے گی۔ وہ فیصلہ کر چکی ہے، اب وہ کسی کی نہیں مانے گی۔ بہت ضدی ہے وہ، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تم کیوں روکنا چاہتی ہو اسے؟ اس میں تو تمہارا فائدہ ہے، اگر وہ تمہاری زندگی سے چلی جائے تو تمہیں تو خوش ہونا چاہیے۔ نہیں، میرے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے، اور نہ ہی مجھے کسی کا نقصان کر کے کوئی فائدہ چاہیے۔ میں اس گلٹ میں مزید نہیں رہنا چاہتی۔
ٹھیک ہے، ایک بار ٹرائی کر لو، مجھے نہیں لگتا وہ تمہاری بات سنے گی، تم اسے ابھی جانتی نہیں ہو۔ ہارون نے ڈور بیل بجائی تھی اور وہ دونوں ہی انتظار کرنے لگے تھے۔ کچھ جھجک اور ڈر کے مارے وہ ہارون کے پیچھے جا کھڑی ہوئی تھی اور وہ اسے دیکھ کر مسکرایا تھا، ابھی تو وہ بہادر بن رہی تھی۔ کچھ ہی وقت میں مہروز حاتیت نے دروازہ کھولا تھا اور رات کے وقت ہارون کو دیکھ کر حیران ہوئی تھی، پھر مڑ گئی تھی۔ تم دوبارہ آ گئے، خیریت تو ہے؟ وہ لاپرواہ سی کہہ رہی تھی، عنایہ کی موجودگی سے بے خبر، اور ہارون اندر داخل ہوا تھا اور اس کے ساتھ عنایہ بھی دروازہ بند کرتے ہوئے مہروز کے پیچھے لاؤنج کی طرف چل پڑا تھا۔ دراصل کوئی تم سے ملنا چاہتا تھا، اس لیے آنا پڑا۔ وہ خود ہچکچا رہا تھا کہ کہیں مہروز اس سے لڑ ہی نہ پڑے۔ کون؟ اس نے مڑ کر ہارون کو دیکھا تھا اور اس کے ساتھ عنایہ کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں حیرت آئی تھی، پھر غصہ، پھر فکر۔ اس کی حالت کو دیکھ کر اس کا حد سے زیادہ بڑا ہوا پیٹ، جسے اس نے دوپٹے سے ڈھانپ رکھا تھا، اور اس حالت میں وہ اس کے ڈپارٹمنٹ میں کھڑی تھی، صرف ہارون کے ساتھ۔ ہارون، تم پاگل ہو گئے ہو جو اسے رات کے اس وقت یہاں لے کر آئے ہو؟ تمہارا دماغ کہاں چلا گیا ہے؟ ارتضیٰ نے تمہیں اسے یہاں لانے کی اجازت کیسے دے دی؟ اس کی آواز میں غصہ تھا۔ ارتضیٰ کے کہے لفظ یاد آئے تھے، جس کے لیے وہ اس شخص اور گھر کو چھوڑ آئی تھی، وہ یہاں آج اس کے سامنے کھڑی تھی۔ ریلیکس، ارتضیٰ نہیں جانتا ہم دونوں آئے ہیں۔ عنایہ کافی ضد کر رہی تھی، اسے تم سے ملنا ہے، اس لیے یہاں لے آیا ہوں۔ تم بچے ہو ہارون، اس نے کہا، اور تم اسے یہاں لے آئے، وہ بھی اس حالت میں، اس کے شوہر کو بتائے بغیر۔ تمہارا دماغ کہاں ہے ہارون؟ ٹیک ہر بیک رائٹ ناؤ۔ وہ غصے میں اونچی آواز میں کہہ رہی تھی۔ اس کا دل کر رہا تھا ہارون کی اس بے وقوفی پر وہ اسے کوئی چیز اٹھا کر دے مارے، جبکہ اس طرح دیکھتے عنایہ مزید گھبراہٹ کا شکار ہوئی تھی۔ پلیز آپی نے کچھ نہیں کہا، ان کی غلطی نہیں ہے، میں آپ سے مل کر ایک بار بات کرنا چاہتی تھی، میں بس آپ سے گزارش کرنے آئی ہوں۔ میں جانتی ہوں آپ کو میں بری لگتی ہوں، لیکن پلیز میری ایک بار بات سن لیں۔ وہ نرم سی پریشانی بھری آواز میں کہہ رہی تھی، اور مہروز نے اس کی طرف دیکھا تھا۔ وہ خوبصورت اور معصوم سی دکھتی تھی، عمر میں بھی بہت کم، 18-19 سال سے زیادہ کی نظر نہیں آتی تھی، اس حد تک معصوم نظر آتی تھی کہ دیکھ کر اسے ہمدردی کا احساس ہوتا تھا۔ ایسی لڑکی سے آخر کس کو محبت نہیں ہوگی؟ وہ سوچ کر رہ گئی تھی، پھر اپنے خیالات کو جھٹکا تھا۔ ایسا نہیں ہے آپ مجھے برے لگتے ہو، آپ جیسی لڑکی آخر کس کو بری لگ سکتی ہے؟ لیکن آپ کو یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، اور اپنے شوہر کو بتائے بغیر تو بالکل بھی نہیں۔ آپ کا شوہر آپ سے بہت پیار کرتا ہے، وہ آپ کے لیے بہت پریشان ہو رہا ہوگا گھر پر، آپ کو گھر جانا چاہیے۔ وہ پہلے ہی نفرت کرتا ہے مجھ سے، آپ کو خراش بھی آ گئی تو مجھے حساب دینا پڑ جائے گا اسے۔ ہم سب کی بہتری اسی میں ہے کہ آپ اپنے گھر چلی جاؤ۔ عنایہ سے بات کرتے وقت اس کا لہجہ خود بخود دھیما ہوا تھا، وہ اس کے پسندیدہ شخص کی پسند تھی۔ آواز لڑکھڑائی تھی آخر میں اس کی، وہ یہاں رک کر مزید خود کا دل نہیں تڑپانا چاہتی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں جانے کے لیے مڑ گئی تھی، لیکن عنایہ کے الفاظ اس کے قدم روک گئے تھے۔ وہ میرے شوہر نہیں ہیں، اور نہ ہی وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں، وہ آپ سے محبت کرتے ہیں، پلیز ان سے طلاق نہیں لیں، وہ نم منت بھری آواز میں کہہ رہی تھی۔ اب محظوظ حاتیت نے عنایہ کی طرف دیکھا تھا، جو اسے اس وقت دماغ سے فارغ لگی تھی، جو کچھ بھی فضول بول رہی تھی، جبکہ اس بات نے ہارون کو بھی حیران پریشان کیا تھا۔ میرے خیال سے یہ اپنے حواسوں میں نہیں ہے، لیکن تم ابھی بھی اپنے ہوش و حواس میں ہو، تو پلیز اسے لے کر جاؤ یہاں سے۔ اس کے پرانے زخم جتنا وہ بھرنے کی کوشش کر رہی تھی، کوئی نہ کوئی آ کر انہیں پھر تازہ کر جاتا۔ وہ مزید کوئی بکواس سننے کے موڈ میں نہ تھی، اور نہ یقین کرنے میں۔ آنکھیں سرخ ہونے لگی تھیں اس کی۔ پلیز ایک بار میری بات سن لیں، میری پریگنینسی ہائی رسک ہے، پتہ نہیں میں سروائیو کر سکتی ہوں یا نہیں، لیکن کوئی اور میرے کیے کی سزا برداشت کر رہا ہے، کسی اور کی زندگی میری وجہ سے برباد ہو رہی ہے، اور یہ گلٹ مجھے دن بدن اندر سے کھا رہا ہے۔ پلیز ایک بار میری بات سن لیں۔ وہ گزارشانہ لہجے میں بولی تھی، اس کی آنکھوں سے بہتے آنسو مہروز حاتیت کو ایک پل کے لیے ساخت کر رہے تھے۔
تم مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی، گھر جا کر آرام کرنا چاہیے عنایا۔ اب وقت نہیں رہا کوئی بھی بات کرنے کا، پلیز تم جاؤ یہاں سے۔ وہ اب اکتاہٹ کا شکار ہو رہی تھی۔ اس نے خود ان کے نکاح میں شرکت کی تھی اور اب وہ کہہ رہی تھی وہ اس کا شوہر نہیں ہے۔ ارتزا نے خود قبول کیا تھا کہ یہ اس کے بچے ہیں اور اب وہ… میں ٹھیک ہوں، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ اگر آپ کو جھوٹ لگ رہا ہو تو میرا نام بھی عنایا احمد نہیں ہے، میرا نام بھی حجاب سرفراز ہے۔ اب یہ انتہا تھی مہروز حاتیت کے لیے، جبکہ ہارون ساکتہ اس کے لفظوں کو سن رہا تھا۔ وہ خود پروسیس نہیں کر پا رہا تھا۔ کون سے سستے نشے کروا کر تم اسے یہاں لائے ہو؟ وہ ہارون سے قدرے برہمی سے بولی تھی اور وہ ہنس پڑا تھا، جبکہ عنایا شرمندگی کا شکار ہوئی تھی اور مہروز حاتیت کو احساس ہوا تھا اسے یہ نہیں کہنا چاہیے۔ سوری، مجھے زندگی شاید موقع نہ دے، اس لیے میں آپ سے مل کر آپ کو سب بتانا چاہتی تھی۔ وہ آپ کو کبھی نہیں بتائیں گے، انہوں نے وعدہ کیا ہے میری خالہ سے۔ وہ نظریں جھکائے شرمندگی سے کہہ رہی تھی اور مہروز اور ہارون دونوں ہی اسے دیکھ کر نرم پڑ رہے تھے۔ اس کے الفاظ اب کچھ سمجھ آ رہے تھے۔ مہروز ایک بار بات سن لو سکون سے اس کی۔ ہم سب بھی ارتضیٰ کو جانتے ہیں، وہ کتنی خاموش طبیعت کا ہے، اپنی تکلیف غم وہ کسی سے نہیں بانٹتا۔ وہ قدرے تحمل سے مہروز کو سمجھانے کے انداز میں بولا تھا، وہ نرم پڑی تھی۔ ایسا نہیں کہتے، تم ماں بننے والی ہو، زندگی کا سب سے خوبصورت احساس ہوتا ہے یہ۔ اوپر وال تمہاری زندگی تمہارے بچوں کے لیے بخشے، بیٹھ جاؤ، بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ اتنی دیر کھڑے رہنا تمہاری صحت کے لیے بہتر نہیں۔ مہروز نے اسے صوفے پر بیٹھنے کہا تھا اور ہاتھ آگے بڑھایا تھا اسے سہارا دے کر بٹھانے کے لیے۔ وہ خود بھی اس سے کچھ فاصلے پر بیٹھ گئی تھی اور ہارون کرسی اٹھا کر ان سے کچھ فاصلے پر بیٹھ گیا تھا اور وہ مہروز سے زیادہ بے تاب تھا اسے سننے کے لیے۔ شکریہ آپی، جتنا ان سے سنا تھا آپ کے بارے میں، آپ اس سے زیادہ اچھی ہیں۔ اس نے اپنے آنسو رگڑ کر صاف کیے تھے۔ ارتضیٰ مہروز کے بارے میں تم سے بات کرتا ہے، عجیب ہے یہ بات نہیں؟ مہروز نے سنجیدگی سے اسے دیکھا تھا، جس پر وہ بھی مزید سنجیدہ ہو کر بیٹھا تھا۔ بولو، کیا کہنا چاہتی ہو تم جانتی ہو کتنا غلط ہے یہ، تم نے اپنا نام بھی دوسرا بتایا اور ارتضیٰ کو بھی تم نے اپنا شوہر ماننے سے انکار کر دیا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، میرے شوہر نہیں ہیں، وہ صرف ایک اچھے دوست ہیں۔ آپ کو جھوٹ لگ رہا ہوگا کیونکہ آپ ہمارے نکاح میں شریک ہوئی تھیں۔ اگر آپ کو یاد ہو، نکاح خواہ بھی کوئی عام سا آدمی تھا، وہ نکاح خواہ نہیں تھا، وہ ان کے آفس میں کام کرنے والا تھا کوئی، جنہیں پیسے دے کر انہوں نے اس کام پر رکھا تھا۔ پیپرز بھی نکاح کے نہیں تھے، وہ کوئی فضول سے تھے۔ انہوں نے یہ سب صرف دنیا کو دکھانے کے لیے کیا تھا۔ وہ آپ سے محبت کرتے، آپ کے ہوتے ہوئے کسی اور سے شادی کیسے کر سکتے تھے؟ وہ مجھ سے نکاح نہیں کرنا چاہتے تھے اور نہ میں ان سے کرنا چاہتی تھی۔ تمہاری باتیں ذہن کے اوپر سے گزر رہی ہیں، کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ ان باتوں کا سر پیر بھی ہے جو تم کہہ رہی ہو؟ بھلا وہ ایسا کیوں کرے گا؟ مہروز نے حامی بھری تھی، اسے بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اور یہ بچے، وہ انہیں کیوں اپنا کہہ رہا تھا؟ اتنا تو میں شروع سے جانتا تھا کہ یہ بچے ارتضیٰ کے نہیں ہیں، لیکن وہ انہیں کیوں قبول کر رہا تھا؟ یہی سوال تھا کہ عنایا کے ماتھے پر پسینے چھوٹنے لگے تھے۔ اپنے ماضی کو یاد کر کے وہ بری طرح ڈل جاتی، گھبرا جاتی تھی۔ حقیقت بہت بری تھی، وہ یہ لفظ زبان پر نہیں لا سکتی تھی، لیکن اس سے بتانا تھا۔ آئی واز ریپڈ، وہ ایک اٹک اٹک کے بمشکل بولی تھی اور وہ دونوں دنگ رہ گئے تھے۔ مہروز حاتیت کا ایک پل کے لیے دل رک سا گیا تھا۔ یہ وہ لفظ تھا جسے سن کے کسی بھی عورت کی روح تک کانپ جاتی تھی، اور جس کے ساتھ یہ ظلم ہوا تھا وہ ان کے سامنے بیٹھی تھی۔ مہروز حاتیت کو اس پل وہ خود سے بھی زیادہ مضبوط لڑکی لگی تھی۔ اس کی نظریں نیچے کو تھیں اور آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، چہرہ اب بھی خوف سے سفید پڑ رہا تھا۔ مہروز کا دل اسے گلے لگانے کو چاہا تھا، لیکن وہ اس کا ہاتھ تھام گئی تھی۔ وہ اسے تسلی نہیں دے سکتی تھی اور ہارون اس کے چہرے پر نظریں جمائے گہری سوچ میں تھا۔ جسے وہ سب برا سمجھ رہے تھے، وہ خود کتنے ظلم سہہ چکی تھی، اندازہ نہیں تھا۔ ایک ہچکی لیتے اس نے دوبارہ خود ہی کہنا شروع کیا تھا، میں بچپن سے یہاں نہیں رہ رہی تھی، میں امریکہ میں تھی۔ جب میں 17 سال کی تھی تب مما بابا کے کار ایکسیڈنٹ میں وہیں ڈیتھ ہو گئی تھی اور خالہ مجھے پھر پاکستان لے آئی تھی۔ میں یہیں پڑھ رہی تھی اور یہاں میرے بہت سارے دوست بن گئے تھے۔ مجھے یہاں کے ماحول کی اتنی خبر نہیں تھی، مجھے لگا تھا جیسے وہاں ہوتے ہیں ویسے یہاں پر بھی ہوں گے، لیکن میں غلط تھی۔ مجھے بھروسہ نہیں کرنا چاہیے تھا کسی پر بھی۔ مجھے ایک دوست نے اپنے گھر انوائٹ کیا تھا اپنے مام ڈیڈ ملوانے کے لیے، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا اور اس سے وہ آگے کہہ نہیں سکی تھی، اس کی ہچکی بن گئی تھی۔ مہروز اور ہارون نے ایک دوسرے کو دیکھتے گہرا سانس لیا تھا۔ حقیقت بے حد کڑوی تھی، ان کی سوچ سے بھی زیادہ۔
ہارون نے پانی کا گلاس اٹھاتے اسے تھمایا تھا اور مہروز حاتیت نے اس کے آنسوؤں کو صاف کرتے اس کے منہ سے پانی کا گلاس لگایا تھا۔ اور کون ہے وہ لڑکا، کہاں ہے، اس کے بارے میں کوئی معلومات؟ ہارون ہچکچایا تھا۔ جس لڑکی کے ساتھ یہ سب ہو چکا تھا اس سے اس قسم کی معلومات پوچھنا بے حد مشکل تھا۔ وہ مر گیا، وہ برے کاموں میں ملوث تھا، ایک پولیس مقابلے میں وہ مارا گیا۔ یہ سنتے ان دونوں کو سکون کا احساس ہوا تھا۔ ایسے لوگوں کو مر ہی جانا چاہیے تھا۔ میں 3 مہینے ایک کمرے میں بند رہی تھی ڈپریشن میں، اور اگلے ماہ خالہ مجھے میری طبیعت کے باعث لیڈی ڈاکٹر پر لے گئی تھیں، اور تب انہیں پتہ چلا تھا کہ لیکن ابارشن ناممکن تھا۔ لیکن تم ارتضیٰ سے کیسے ملی اور نام کیوں بدلا تم نے؟ ہارون پریشان سا تھا۔ میری خالہ ان کے آفس میں ڈیزائنر کے طور پر کام کرتی تھی۔ میں انہیں نہیں جانتی، لیکن خالہ کے تعلقات ان سے اچھے تھے۔ ماضی: ارتضیٰ عباس اپنی شادی کے تیسرے دن آفس میں بیٹھا، چند ضروری میٹنگ ختم کر کے اسے واپس جانا تھا۔ مہرو کے ساتھ باہر ڈنر پلان تھا اس کا، لیکن ان کی پہلی میٹنگ کی مین ڈیزائنر ہی نہیں آئی تھی۔ وہ پریشان سا تھا جب اسے ہسپتال سے کال موصول ہوئی تھی، اور وہ فوری چابیاں اٹھاتے باہر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ ہسپتال کے مطلوبہ کمرے میں وہ داخل ہوا تھا جب اسے سانس لینا مشکل تھا۔ مس روبینہ ہسپتال کے ایک بستر پر پڑی گہری سانسیں لے رہی تھیں، اور ان کے پاس ایک کمزور سی لڑکی بیٹھی ان کا ہاتھ تھامے بری طرح رو رہی تھی۔ وہ نم نظروں سے بستر پر پڑی اپنی بھانجی کو دیکھ رہی تھیں، جو بہت لاڈ پیار میں پلی بڑھی تھی، اور ان 2 سالوں میں وہ جتنی تکلیف سہہ چکی تھی وہ ناقابل برداشت تھا۔ انہیں ہارٹ اٹیک ہوا تھا، اور وہ جانتی تھی کہ وہ اب زندہ نہیں رہیں گی، اور جانے سے پہلے وہ اپنی بھانجی کو محفوظ ہاتھوں میں دینا چاہتی تھیں، جو اس کی حفاظت کر سکے، اسے اس زمانے سے بچا سکے۔ انہوں نے اس کے لیے ارتضیٰ کو بلایا تھا۔ وہ عمر رسیدہ خاتون تھی، لیکن ایک عرصہ گزر چکا تھا انہیں ارتضیٰ کے ساتھ کام کرتے، اور انہوں نے اس سے بہتر شخص کسی کو نہیں پایا تھا۔ ارتضیٰ دھیمے قدم چلتے ان کے قریب جا کھڑا ہوا تھا، آنکھوں میں بے یقینی تھی۔ کچھ دن پہلے تو وہ انہیں بالکل ٹھیک چھوڑ کے گیا تھا، جبکہ ارتضیٰ کو دیکھتے ان کی آنکھوں میں امید جاگی تھی۔ وہ اس کا ہاتھ نرمی سے تھام گئی تھیں۔ ارتضیٰ بچے تم آ گئے، وہ دھیمی سی آواز میں بولی تھیں۔ آپ کو کیا ہوا، کیسے ہوا یہ سب؟ وہ فکر مند سا تھا۔ مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے، وعدہ کرو تم میری بات ضرور مانو گے؟ وہ وہیں کرسی پر ان کے قریب ان کا ہاتھ تھامے بیٹھ گیا تھا۔ جی بالکل، کہیں، کیا کہنا ہے آپ کو؟ وہ بڑوں کی ہمیشہ عزت کرتا تھا، چاہے وہ اس کے ملازم ہی کیوں نہ تھے۔ میری زندگی کم ہے بچے، میرے بعد میری بچی اکیلی ہے، وہ پہلے ہی زیادتی کا شکار ہے۔ میں جانتی ہوں اپنی بچی کے لیے میں تم پر بوجھ ڈال رہی ہوں، لیکن کیا تم میری بچی سے نکاح کرو گے؟ اسے ہمیشہ کے لیے اپنے پاس محفوظ کر لو، وہ اٹک کر دھیمے لہجے میں کہہ رہی تھی، اور ارتضیٰ کو جھٹکا لگا تھا۔ وہ ان کا ہاتھ فوری طور پر چھوڑ گیا تھا۔ کیا کہہ رہی ہیں آپ جانتی ہیں میری ابھی شادی ہوئی ہے، میں یہ نہیں کر سکتا۔ وہ پریشان سا تھا۔ میں جانتی ہوں، میری بچی ماں بننے والی ہے، کوئی نہیں ہے اس کا، وہ تنہا رہ جائے گی، دنیا کاٹ کھائے گی اس سے، اور میں مرنے کے بعد بھی سکون میں نہیں رہ سکوں گی۔ وہ زیادتی کا شکار ہوئی ہے، تم سے بہتر کوئی نہیں لگا، مجھے کسی پر بھروسہ نہیں، پلیز بچے۔ وہ منت پر اتر آئی تھیں، ان کی سانسیں بے حد تیز چلنے لگی تھیں۔ میں اسے اپنے گھر رکھنے کو تیار ہوں، میں اس کی ذمہ داری لینے، اس کا خیال رکھنے، میں سب کرنے کو تیار ہوں، لیکن جو آپ کہہ رہی ہیں میں وہ نہیں کر سکتا۔ میں وعدہ کرتا ہوں زندگی میں اسے ایک بھی پریشانی نہیں آنے دوں گا، لیکن جو آپ کہہ رہی ہیں وہ نہیں کر سکتا میں۔ میں شادی شدہ ہوں، میری ایک بیوی ہے جسے آپ جانتی ہیں میں بے حد محبت کرتا ہوں۔ وہ حد سے اکھڑ رہا تھا، عدت اپنی جگہ، لیکن وہ واقعی یہ نہیں کر سکتا تھا۔ تم رکھ لو گے اسے اپنے پاس، لیکن جو اس کی بدنامی ہوگی دنیا اسے بد کردار کی نظر سے دیکھے گی۔ اس کے بچے وہ ناجائز کہلائیں گے، اسے کوئی مضبوط سہارا نصیب نہیں ہوگا۔ پلیز بچے، میں تم پر بہت بڑا بوجھ ڈال رہی ہوں، لیکن تمہارے علاوہ کسی پر بھروسہ نہیں مجھے۔ وہ بھی کم عمر نادان ہے، پلیز مان جاؤ، وعدہ کرو مجھ سے تم اسے بدنامی سے بچاؤ گے، تم کسی کو بھی اس کے ماضی کے متعلق نہیں پتہ چلنے دو گے۔ میری آخری امید نہیں توڑو۔ وہ اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام گئی تھی، سانسیں اکھڑ رہی تھیں، مشینوں میں شور برپا ہوا تھا، اور ارتضیٰ کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔
چند مزید سانسوں کے بعد اس کی مشین میں چلتی ایک لکیر بالکل سیدھی ہو گئی تھی اور وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی تھی۔ ساتھ بیٹھی لڑکی ان سے لپٹ کر مزید رونے لگی تھی۔ وہ نم آنکھوں سے اس کم عمر لڑکی کو دیکھنے لگا تھا۔ میں وعدہ کرتا ہوں کسی کو کچھ نہیں پتہ چلنے دوں گا۔ میں اس کے بچے کو اپنا نام دوں گا، اسے زندگی بھر ایک مضبوط سہارا دوں گا، لیکن میں اسے اپنی زوجیت میں نہیں لے سکتا۔ وہ جگہ بس ایک عورت کی مقرر ہے اور وہ پہلے سے ہی اس رتبے پر فائز ہے۔ میں کسی اور کو یہ مقام نہیں دے سکتا۔ اب کی بار وہ نم لہجے میں ان سے وعدہ کر گیا تھا۔ کچھ وقت بعد وہ دونوں ایک دوسرے سے بینچ پر فاصلے پر بیٹھے تھے۔ ان کی باڈی ابھی کچھ فارمیلٹیز کے لیے پوری ہونے کے لیے گئی ہوئی تھی۔ ارتضیٰ بار بار اس لڑکی کی طرف دیکھ رہا تھا جو مسلسل اپنے آنسوؤں کو صاف کر رہی تھی۔ وہ بات کرنے کی کوشش کرنا چاہتا تھا لیکن سمجھ نہیں آ رہا تھا کیسے۔ نام کیا ہے تمہارا؟ وہ اس کی طرف دیکھتے سرد لہجے میں بولا تھا۔ حجاب سرفراز، وہ روتے ہوئے جواب دے گئی تھی۔ مس روبینہ کی تدفین کے بعد تم میرے ساتھ میرے گھر چل رہی ہو۔ اس کے کہنے کی دیر تھی، حجاب نے فوری نظریں اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ اسے اب مردوں سے خوف محسوس ہوتا تھا اور اس کی آنکھوں میں خوف دیکھتے وہ لہجے میں نرمی لے آیا تھا۔ فکر نہیں کرو، تمہاری خالہ تمہاری ذمہ داری مجھے دے کر گئی ہیں اور میں تمہیں تنہا نہیں چھوڑ سکتا اور تمہیں مجھ سے کبھی کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، تم مجھ پر بھروسہ کر سکتی ہو۔ وہ جس طرح سے بات کر رہا تھا وہ فوری سنبھلی تھی۔ وہ اب بھی معصوم تھی، کسی پر بھی آسانی سے بھروسہ کر جاتی تھی۔ کچھ ضروری باتیں جو میں تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں۔ جب ہم گھر جائیں گے وہاں چاہے کچھ بھی ہو جائے تم منہ سے ایک لفظ نہیں نکالو گی۔ اگر تم نے ایسا کیا تمہاری ذمہ داری میری نہیں۔ میں شادی شدہ ہوں، بیوی ہے میری، اس سے تم بے حد دور رہو گی۔ میں نہیں چاہتا وہ تمہیں دیکھ کر ہرٹ ہو۔ اور تمہارا نام اب حجاب سرفراز نہیں بلکہ عنایہ احمد ہے۔ میں تم سے نکاح نہیں کر سکتا لیکن میں دنیا کے سامنے دکھاوا کر سکتا ہوں، صرف تمہارے بچے کو نام دینے کے لیے۔ میں اس کی جگہ کسی کو نہیں دے سکتا، انڈرسٹینڈ؟ وہ نرمی سے کہہ رہا تھا۔ حجاب نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ آپ کی وائف کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی؟ اگر وہ شادی شدہ تھا تو یہ بہت بڑی پرابلم تھی اس کے لحاظ سے۔ وہ ایک اچھی لڑکی ہے، دوسروں کی مجبوری سمجھ جاتی ہے۔ میں پہلے اس سے ہی بات کروں گا گھر جا کر۔ وہ سمجھتی ہے ہر کسی کو، بہت نرم دل کی ہے وہ، تم اس سے ملو گی تو تمہیں اندازہ ہوگا کیسی ہے وہ۔ اسے لفظوں میں بیان کرنا مشکل ہے۔ اپنی مہرو کو یاد کرتے اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی تھی۔ اسے اس جیسی پوری دنیا میں کوئی نہیں لگتی تھی۔ آپ ان سے جب جا کر کہیں گے وہ مان جائیں گی؟ وہ اب بھی پریشان سی تھی۔ وہ اپنی طرف سے معصوم سوال کر رہی تھی جبکہ ارتضیٰ کو جھٹکا لگا تھا۔ ہاں مان جائے گی وہ جانتی ہے مجھے بہت اچھے سے، بھروسہ کرتی ہے وہ مجھ پر، وہ جانتی ہے میں اس سے کتنی محبت کرتا ہوں، وہ خود سے زیادہ مجھ پر یقین رکھتی ہے۔ اس کے لہجے میں مان تھا۔ وہ پرسکون سا دیوار کے ساتھ ٹیک لگا گیا تھا جبکہ وہ سب اس بات میں سر ہلاتے نیچے دیکھنے لگی تھی۔ مس روبینہ کی تدفین کے بعد وہ شام کے وقت عنایہ کے ساتھ گھر میں داخل ہوا تھا۔ ارادہ عنایہ کو گیسٹ روم میں چھوڑ کر اپنے کمرے میں جانے کا تھا۔ وہ پہلے مہروز سے بات کرنا چاہتا تھا تاکہ وہ اسے سمجھے اور اس کا ساتھ دے، لیکن سب الٹ ہوا تھا۔ اس دن سب لاؤنج میں اکٹھے جمع تھے۔ وہاں صرف مہروز نہیں تھی۔ ارتضیٰ کے ساتھ لڑکی کو دیکھتے ہوئے چونک کر اٹھ کھڑے ہوئے تھے اور کچھ ہی دیر میں ارتضیٰ پر ایک نہیں کئی سوالوں کی برسات شروع ہو چکی تھی۔ وہ جو پہلے سے پریشان تھا اسے سمجھ نہیں آیا تھا کیا کہے، لیکن جب کچھ وقت بعد اس نے مہروز کو سیڑھیوں سے گرتے ہوئے دیکھا تھا وہ ساکت رہ گیا تھا۔ وہ یقین نہیں کر سکا تھا۔ مہروز کی نظریں جب اس کی طرف اٹھی تھیں اس نے اپنے لیے ان آنکھوں میں بے اعتباری دیکھی تھی، اس کے چہرے پر تکلیف دیکھی تھی۔ وہ ہل نہیں سکا تھا اپنی جگہ سے۔ اسے اس حالت میں دیکھتے وہ خود بھی مر رہا تھا۔ اسے خون میں لپٹا دیکھ اس کے خود کے جسم سے بھی روح فنا ہو چکی تھی۔ حال عنایہ نے اپنی آنکھوں کو رگڑ کر صاف کیا تھا۔ مہروز اور ہارون دونوں ہی شاکڈ اور پریشان دونوں تھے۔ سچ بہت زیادہ کڑوا اور پریشان کر دینے والا تھا، لیکن مہروز حاتیت اب بھی تکلیف میں تھی۔ شکریہ تم نے میرے بارے میں سوچا، مجھے حقیقت بتانے کے بارے میں سوچا۔ اس کی زندگی بھر احسان مند رہوں گی میں تمہاری۔ اب تمہیں گھر جانا چاہیے، تم اس کی ذمہ داری ہو اور وہ پریشان ہو رہا ہوگا، تمہیں ڈھونڈ رہا ہوگا۔ اب دوبارہ نہیں رونا، اس حالت میں تمہارے لیے بہتر نہیں ہے۔ اس نے نرمی سے عنایہ کے آنسو صاف کیے تھے۔ تو پھر کیا آپ انہیں معاف کر دیا؟ آپ ان سے طلاق نہیں لیں گی؟ وہ معصومیت سے بولی تھی اور مہروز کو سمجھ نہیں آیا تھا کیا جواب دے۔ وہ کسی کی مدد کر رہا تھا نہ کہ کچھ غلط، تو معاف کرنے جیسا یہاں کچھ ہے ہی نہیں۔ وہ ایک اچھا انسان ہے لیکن وہ مجھ سے محبت نہیں کرتا، تو پھر اس رشتے کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ اگر وہ محبت کرتا یا مجھ پر بھروسہ رکھتا تو ایک بار آ کر وہ مجھ سے بات ضرور کرتا، مجھے بتاتا،
लेकिन उसने मुझे कुछ भी बताने से बेहतर मुझे तकलीफ़ में रखना समझा। मोहब्बत करने वालों को इतना संगदिल नहीं देखा मैंने कभी, जितना इन दिनों मैंने उसे देखा है। मुझे तकलीफ़ में देखकर भी वो ऐसे रहा जैसे उसे कोई फ़र्क ही ना पड़ता हो। अगर वो मुझसे मोहब्बत करता तो कम से कम तलाक तो उस पर असर करती, लेकिन नहीं, वो मुझसे इस रिश्ते से आज़ादी चाहता है, तो बेहतर है हम अलहदा हो जाएं। उसका लहजा खाली सा हुआ था। वो कभी आपसे और आपकी तकलीफ़ से बेखबर नहीं रहे, बस उन्होंने कभी आपको महसूस नहीं होने दिया। जिस दिन आप सीढ़ियों से गिरी थी, उस दिन पूरी रात मैंने उन्हें सजदे में आपके लिए रोते देखा है, आपके लिए दुआएं मांगते। वो तब तक नहीं उठे थे जब तक इन्हें आपकी खैरियत मालूम नहीं हो गई थी। वो अब भी रो रहे थे जब आपने उन्हें तलाक के कागजात भेजे। वो रोज़ आपके ऑफिस के बाहर मौजूद होते हैं ताकि वो आपको बस देख सकें। मैं नहीं जानती वो ऐसे क्यों हैं, अपनी एफर्ट्स और प्यार छुपाते हैं। इस रात आपको तकलीफ़ देने के बाद वो खुद भी पूरी रात नहीं सोए थे। वो एक रात भी सुकून से नहीं सो पाते। अक्सर नींद में वो आपको पुकार रहे होते हैं, प्लीज़ इन्हें नहीं छोड़ें। वो महरूज़ के दोनों हाथ थाम गई थी और हारून ने गला खंगारा था। एक सवाल मेरे जहन में खटक रहा है, क्या मैं वो पूछ लूँ? उसने नहायत एहतराम से अनाया से कहा था, और महरूज़ जानती थी वो क्या होगा। वो दोनों सेम ब्रेन सेल शेयर करते थे। आप निकाह के बगैर इर्तिज़ा के साथ उसके कमरे में रह रही हैं, क्या ये गलत नहीं? वो संजीदा सा था और अनाया ने नफ़ी में सर हिलाया था। वो कमरे में नहीं रहते, वो स्टडी रूम में रहते हैं। अपना सामान वो वहीं शिफ्ट कर चुके हैं, और कमरे में भी उन्होंने मुझे सिर्फ सोने की इजाज़त दी है, आपकी किसी भी चीज़ को छूने से मना किया है उन्होंने। मेरे कपड़े तक अलहदा एक बैग में रहते हैं। वो मुझे नीचे गेस्ट रूम में रखना चाहते थे, लेकिन उस दिन हारून भैया ने मना कर दिया था और मुझे उनके रूम में भेज दिया था। उन्होंने कहा था वो मेहरू का कमरा है, लेकिन उन्होंने कहा आप अब उनके कमरे में नहीं रहना चाहती, आप हारून भैया से पूछ लें। अनाया हारून की तरफ देखते हुए कह रही थी, और महरोज़ ने भी उसे देखा था, जिस पर वो इस बात में सर हिला गया था। तुम तकलीफ़ में थी और गेस्ट रूम में थी। मैं नहीं चाहता था वो तुम्हें अब वहाँ से जाने का कहे, और मैं ये भी जानता था कि आप अब इसके कमरे में नहीं रहेंगी, तो मुझे उस वक्त ही बेहतर लगा। मुझे लगता है जल्दबाजी और गलतफहमी में बहुत सी चीज़ें ख़राब हो गई हैं। आप भी प्लीज़ अब तो उन्हें माफ़ कर दें। वो एक बार फिर मिन्नत भरे लहजे में बोली थी। सॉरी बच्चे, मैं कुछ नहीं कर सकती। अगर वो तलाक नहीं चाहता होगा तो वो खुद आएगा। अगर वो तलाक देना चाहता है तो इसकी मर्ज़ी। वो खुद भी निजात चाहता होगा इस रिश्ते से। इस पर ज़िम्मेदारियों का बोझ है जो इसे उठाना है। मोहब्बत ऐसी नहीं होती जैसी आप समझते हो। मोहब्बत में बहुत कुछ कुर्बान करना पड़ता है। मोहब्बत में तकलीफ़ दी नहीं जाती, बल्कि बर्दाश्त की जाती है। चलो अब आप घर जाओ और रिलैक्स रहो। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। खुद को कसूरवार समझना बंद करो। नरमी से उसका गाल थपथपाते वो उठ खड़ी हुई थी और कमरे की तरफ बढ़ गई थी, और अनाया भी सोफे के बाजू को थामते उठ खड़ी हुई थी। शदीद किस्म की तकलीफ़ उसे पेट में उठती हुई महसूस हुई थी। तकलीफ़ इस कदर बढ़ रही थी कि वह दर्द में कड़हा उठी थी। अब महरोज़ ने फ़ौरी मुड़ते उसे देखा था, और हारून भी अपनी कुर्सी से उठते उसकी तरफ बढ़ा था। बढ़ती तकलीफ़ से उसकी आंखों से आंसू बह निकले थे। क्या हुआ नाया? वो फ़ौरन उससे करीब होते उसे थाम गई थी, अपने पेट पर हाथ रखे। वो दर्द से कराह रही थी। बहुत दर्द हो रहा है आप भी? वो दर्द से कराहते मुश्किल बोल रही थी। तकलीफ़ से पसीने छूटने लगे थे, और हारून उसकी हालत देखते परेशान सा था। कौन सा मन चल रहा है तुम्हारा? 8वां शुरू है। तुम्हें इस हालत में घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए था। हारून तुम जाकर गाड़ी स्टार्ट करो, मैं इसे लेकर आती हूँ। वो खुद पैनिक हो रही थी इसे देखकर। बल्कि तुम जाकर गाड़ी स्टार्ट करो, तुम कैसे लेकर आओगी इसे? इसने गाड़ी की चाबी महरूज़ को थमाई थी, और हारून ने आगे बढ़ते अनाया को थामा था। महरूज़ फौरी चप्पल पहनते बाहर की तरफ बढ़ी थी।
رائٹ سائڈ والی لفٹ سے آنا، سیڑھیاں کم پڑیں گی، وہ اونچی آواز میں کہتے چلی گئی تھی، اور ہارون نے عنایا کو اپنے بازوؤں میں اٹھایا تھا اور باہر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ گاڑی کی پچھلی سیٹ پہ عنایا کو لٹاتے وہ آگے آ کر بیٹھا تھا اور مہروز نے فوری ڈرائیونگ اسٹارٹ کی تھی۔ ہارون، ارتضیٰ کو کال کر کے بتا دو اس کا یہاں پہنچنا ضروری ہے، وہ پریشان ہی نہ ہو رہا ہو، وہ فکر سے بولی تھی، اور ہارون نے جیب سے فون نکالتے ارتضیٰ کو کال ملائی تھی۔ وہ جو صدر دروازے پہ پریشان سا کھڑا تھا، مسلسل پورے گھر میں عنایا کو ڈھونڈتے، اس نے فوری کال پک کی تھی۔ کہاں ہو تم اور عنایا کہاں ہے؟ کیا ہوا ہے اسے؟ وہ چیخا تھا اور پریشان بھی ہوا تھا عنایا کی رونے اور کرانے کی آواز سن کر، اور ہارون نے فون اپنے کان سے دور کیا تھا۔ وہ میرے ساتھ ہے، ہم باہر آئے تھے لیکن اس کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی، ہم ہاسپٹل جا رہے ہیں، تمہیں لوکیشن بھیج دیتا ہوں۔ تم اسے مجھے بتائے بغیر باہر لے کر کیوں گئے تھے؟ انتہائی ناکارہ انسان ہو تم، غصے سے کہتے کال کاٹتے وہ باہر کی طرف بڑھ گیا تھا، اور اس کے والدین اسے اس قدر پریشان دیکھ کر وہ بھی پریشان ہوئے تھے۔